رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے تھے اور ایک بہت چھوٹی سی مسجد تھی، نہ پانی نہ امام نہ مؤذن نہ کوئی. یہاں پڑھ گئے، خود ہی پانی لاتے تھے، وضو کرتے تھے، خود ہی اذان کہتے تھے، خود ہی نماز پڑھتے. ایک دن خیال آیا کہ بھائی وہاں گاؤں میں تھا تو وہاں تو 27 درجے میری جماعت سے نماز ہوتی تھی، اب یہاں تو اکیلا ہو گیا. تو وہ سڑک اکبر روڈ جو ہے وہاں جا کر کے بیٹھ گئے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ. 4 آدمی جا رہے تھے. اے بھائی کہاں کے ہو، کون ہو؟ اجی ہم تو میوات کے ہیں. کیسے، کہاں جا رہے ہو؟ علی میوات میں بہت قحط سالی ہے، بہت لوگ بھوکے مرے ہیں، بچے بھوکے ہیں، مزدوری کی تلاش کو آئے ہیں. تو اگر میرے یہاں مزدوری مل جائے، کام مل جائے، ان کے جو ہمیں تو کام کرنا. چلو مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے کر یہاں آئے. وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے. پانی مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھرا، ان کو وضو کرائی اور نماز کے لیے کہا جیسا میں کروں ویسا کریو، میں کھڑا رہوں تو کھڑے رہیو. اس طرح نماز پڑھائی. نماز کے بعد پھر دو آنے دیے. اجی یہ کیا ہے؟ ہم نے ابھی تک کوئی کام تو آپ کا کیا نہیں. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آج تم نے وہ کام کیا ہے کہ کئی دنوں سے میری نماز اکیلے کی نماز تھی، آج تمہاری برکت سے میری نماز جماعت کی 27 گنا ہو گئی. یہ عمومی گشت وہاں سے شروع ہوا ہے. اور پھر مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح اپنا سارا گھر قرآنوں نے سنائی ہے، کس طرح آہیں بھرتے تھے اور کس طرح راتوں کو روتے تھے، اور جو کچھ اپنا تھا سارا کس طرح لگایا تھا. کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے تھے، ان کو لائے تھے تانلے سے. لیکن ایسی بھوک کہ نہ گھر میں اماں جی کے پاس کچھ ہے، نہ باہر حضرت کے پاس کچھ. اسی لیے میرے دوستو، کام تو قربانیوں سے چلے گا، اخلاص سے چلے گا، اپنی حیثیتوں کو مٹانے سے چلے گا، اور ہر ایک کی نظر آخرت. پھر ان کو جو اللہ کے خزانوں سے ملے گا وہ ایسا ملے گا. اسی لیے کہتے ہیں جو پائپ لائن ہوتا ہے نا، پائپ لائن آدھے کا نل بھی ہوتا ہے، 5 انچی ہوتا ہے، آدھے انچی ہوتا ہے، 1.5 انچی ہوتا ہے، اور وہ بڑے بڑے پائپ جس میں آدمی پورا کھڑا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا گٹر وغیرہ جو بنتے ہیں. کہ دعوت، ایمان کی دعوت کا پائپ وہ ہے جو اللہ کی ذات سے بے پناہ فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ اس دعوت سے زیادہ کوئی طاقت پر عمل نہیں. کہ یہ وہ اتنا بڑا پائپ ہے جس میں آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے. کہ اس راستے سے جب دعوت کے کام کو اپنا کام بناتا ہے، اور اپنی اصلاح کی نیت ہو، اپنی تربیت ہو رہی ہو، اپنا اللہ کی ذات سے تعلق بڑھ رہا ہو، اپنی قبر کا فکر ہو کہ کتنوں کو میں نے دفن کیا، مجھے بھی تو دفن ہونا ہے، کتنوں کے جنازے اٹھائے، میرا بھی تو اٹھے گا، میرا کیا ہوگا. اسی لیے اللہ جزائے خیر دے. وہ جو فضائل میں اور فضائل صدقات میں جو واقعات ہیں کہ کیسا آدمی تھا، بہت عیش و تیش کا، لیکن اللہ کو ہدایت دینی تھی کہ خواب میں دکھا دیا. اللہ پاک کبھی کسی کو کسی مجمع میں پہنچا کر، کسی تعلیم میں بٹھا کر، کسی جماعت سے ملاقات کرا کر، جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے اسباب اللہ بناتے. کہ مالک بن دینار کو ہدایت دینی تھی، ان سے کام لینا تھا. کہ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں اژدہا دیکھ رہے ہیں، چٹیل میدان ہے، وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے. پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. کہ اس راستے سے اللہ ہدایت دے رہے ہیں. ڈاکو ہیں، روز ڈاکہ ڈالتے ہیں، اللہ کو کام لینا ہے. کہ برابر میں ایک آدمی تہجد کے لیے اٹھا ہوا ہے، برابر کے مکان میں، اور یہ رسی سے چل رہے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آدھی رات. اور ان کے کان میں آیت پڑھ رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ایمان کے دعوے دار ہو، ابھی تمہارے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کہ تمہارے اندر میں خوف خدا پیدا ہو.
کان میں آیت کیا پڑھنی تھی، آدھے راستے سے نیچے آئے ہیں اور یوں کہتے ہوئے گھر گئے، ہاں آ گیا، ہاں آ گیا، میرے لیے وقت آ گیا۔ گھر گئے ہیں، غسل کیا ہے، توبہ کی ہے، اللہ نے دین کا کام لیا ہے۔ معمولی محنت نہیں ہے۔ اللہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے منور فرمائے، سچ فرمایا اور سچ فرمایا، خدا کرے ہم اس محنت کو سمجھیں۔ اللہ نے مجھ کو قرن اول کا ہیرا دیا، لیکن ہیرے کا مطلب یہ کہ ہیرا لے کے پھرتے رہو کہ وہ تو رگڑا رگڑی ہوتی ہے، جتنا رگڑے کھاتا ہے اتنی چمک ہوتی ہے، اور جتنی چمک آتی ہے ہیرے میں اتنی قیمت بنتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، وہ ہیرا جس پتھر پر رگڑے کھاتا ہے نا، پارس کہتے ہیں اس کو، وہ تو وہیں کا وہیں رہتا ہے، اس کی قیمت نہیں بڑھتی۔ کہ اس کے ہاتھوں سے جتنوں نے رگڑ کھائی، ہم نے جتنوں کی تشکیلیں کی، ہم نے جتنوں کو رلایا، ہم نے جتنوں کو ہنسایا، ہم نے جتنوں کو ملکوں میں پھرایا، ہمارا کیا ہوا؟ کہ ہمارا تو جب ہوگا جب ہم خود راہ خدا میں چلیں گے، جب خود ہم گشتیں کریں گے، ہم تعلیمیں کریں گے، ہم اللہ کا نام لیں گے، ہم تنہائیوں میں اپنی خطاؤں پہ، اپنے قصوروں پر روئیں گے، کہ پھر ورنہ کہ خالی باتیں بنانے سے، مذاکرے کر لینے سے آتی ہے جماعت کارگزاری، سنتے ہیں کیا ہوا بھائی، ہم نے ان کو جمع کیا، ان سے مذاکرے کیے، ہم نے ان سے، ارے کہ آپ نے کیا سیکھا؟ نہیں ہم تو سکھائے تھے، ہم تو سکھانے گئے تھے، اب تو سیکھنے کا ذہن بھی نہیں رہا۔ اسی لیے میرے دوستو، جسے میں نے عرض کیا تھا، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ساری مخلوقات میں سب سے اونچی استعداد اللہ کی ذات کے لامتناہی خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی اللہ نے انسان میں رکھی۔ یہ جب اپنی جان اور مال اور صلاحیت کو صحیح رخ پر ڈالتا ہے، کہ صحیح رخ کیا ہے؟ کہ صحیح رخ صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پر